کیا انداز ہے. کہنا چاہوں گا اللہ اکبر، دنیا میں اگر بیوی نے شوہر کی نہیں سنی تو پھر کسی نے کسی کی نہیں سنی، پھر نہیں سنی گئی. اولاد دیکھے گی ماں کی طرف، بہنیں دیکھیں گی بھابھی کی طرف، ماں دیکھے گی بہو کی طرف. یہ جس سے پیار کے سارے رشتے سائیڈ پہ کر کے، تیار کر کے، جوان کر کے، سب کچھ اس کے حوالے کر دیا ہے، یہ کتنا مانتی ہے، یہ کتنا مانتی ہے. اسی لیے بیوی کے بارے میں جو اسپیشل حدیث ہے، شاید عام لوگوں کے بارے میں نہ ہو. کہا جو عورت اس میں اتنی حیا ہو کہ اذان سن کے نماز پڑھے، یہ حیا ہے. ایما امرأۃ صلت خمسہا، 5 ٹائم سب چھوڑ کے رب کے در پہ مصلی بچھا کے حاضر ہو کے نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے. میری ایک بہن مسلسل بول رہی ہیں، جمعے میں بولنا منع ہے معذرت کے ساتھ. نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور اپنے اندر قرب و جوار کے غریبوں کا، بھوکوں کا، پیاسوں کا احساس پیدا کرے کہ گھر میں سسر بھوکا ہو تو کیا گزرے گی، شوگر لیول لو ہو تو کیا بنے گا، پیاس لگی ہو تو تکلیف کتنی ہوتی ہے. یہ روزے رکھے. روزہ رب کے سامنے اگر حیا ہے تو بندوں کی بھی حیا ہے کہ دوسرے کی درد اور تکلیف کا احساس پیدا ہو سکے. شوہر گھر سے بھوکا جائے میرے سوتے ہوئے، سارا دن اس پہ کیا بیتے گی. جس نے وزن اٹھانا ہے کما کے لانا ہے، واپس لوٹے اور میرے لیے مسائل اور مصائب اور بہانے اور یہ وہ نہیں. وہ سامت شہرہا، اور جب وہ گھر نہیں ہے تو حسنت فرجہا. اب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تیری پرائیویسی ہے، تیری تنہائی ہے، تیرا گھر ہے، گلی محلے میں بھی کوئی نہیں. لیکن اس وقت اپنے وجود، اپنی باڈی، اپنا جسم، اپنی عزت، اپنی آبرو، سامنے تو سارے تھوڑا بہت حیا کر لیتے ہیں. مزہ تب ہے کہ جب کوئی نہ ہو. انتابد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تیری زندگی بندگی میں گزرے اور بندگی یہ ہو کہ رب سامنے دیکھ رہا ہے، اور کسی کے دیکھتے ہوئے تو بندے کو حیا آتی ہے. اچھا جی، اگلا کام وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی بات مانے، شوہر کی بات مانے. فرمایا اس عورت کے لیے یہ واحد عورت ہے، یہ ایسی بیوی ہے جس کے جنت کے 8 دروازوں کے اوپر لکھا ہوگا اسے روکا مت جائے. دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، اس نے گھر جنت نما بنایا تھا حیا کے ساتھ. اس کو عزت اور آبرو کے ساتھ کسی جگہ دربان کوئی فرشتہ جنت کے کسی بھی دروازے پہ مت روکے. یا ایھا النبی قل لازواجک، ایک بھی بیوی نے نہ کی ہوتی نا تو میری محبوب کی ساری زندگی، جیسے لوگوں نے کارٹون بنائے ہیں یہاں بھی کچھ نہ کچھ بنا دیتے، ڈھانچے اور سانچے بنا دیتے، خاکے بنا دیتے. حکم اترا ہے فجر کی نماز میں میرے محبوب کی جتنی بیویاں تھیں سب کے اوپر اوڑھنی تھی، ساری پردے میں آئی. وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، با حیا پیغمبر کی با حیا بیٹیاں فجر میں پردے کے ساتھ. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب جو تیرے ماننے والوں کی عورتیں ہیں، تیرے ماننے والوں کی، تیرے ماننے والوں کی، جو تیرے ماننے والوں کو مانتی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی عورتیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بہویں ہیں، ان کی مائیں ہیں. جو اپنے مرد کی مانتی ہیں ان سے بھی کہہ دیں. پورے مدینے میں ساری رات چراغ جلے ہیں، اور آپ نے منع کیا ہوا تھا، بائی آرڈر منع تھا کہ رات کو چراغ نہیں جلنا چاہیے، نقصان ہو چکے تھے کچھ، کیونکہ وہ
روئی کی باٹ بنا کے اس کو تیل میں ڈال کے جب جلاتے تھے، رات کو چوئی آتی نکالتی، ایک دو دفعہ چھتوں پہ کھجور کے پتوں کی چھتیں تھیں، گھر جل گئے تھے، منع کر دیا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لائٹ بند کر کے سوئے۔ اللہ اکبر، آج پوری رات چراغ جلے ہیں، مدینہ نہیں سویا، کہا نہیں سوئے، کیوں نہیں سویا؟ کہا کسی نے عذر اور بہانہ بنایا ہی نہیں، کیونکہ ماننے والوں کی ماننے والیاں تھیں۔ پیغمبر کو ماننے والے مردوں کے گھروں میں عورت نہ مانے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بھی گھر کی ایک بھی عورت کی مثال ایسی نہیں ملی جو فجر کی نماز میں آئی ہے اور اس کے اوپر اوڑھنی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ واپس لوٹی، چونکہ اندھیرے کے اندر نماز پڑھ کے واپس لوٹتے تھے تو یوں لگ رہا تھا، پہلے تو جسم، وجود، چہرے، رنگت نظر آتی تھی، آج یوں نظر آ رہا تھا کہ زمین پہ کوے اتر آئے ہیں، ہر طرف سیاہی سیاہی ہے، سیاہی ہی سیاہی ہے۔ یہ کیفیت تھی۔ مرد کو جہاں عورت ماننے والی، وہاں مرد بھی اپنی عزت کا محافظ۔ معاملہ صرف عورتوں کا نہیں، اور حیا صرف عورتوں کی خاطر نہیں ہے، مرد اس کا محافظ، اس کا نگران، اس کا محافظ، اس کا نگران۔ میں اکثر گھروں میں جاتا ہوں تو جب کھانے وانے کا معاملہ آتا ہے تو میں میزبان کو کہتے ہیں بھی آپ بھی بیٹھیں ساتھ، کہیں جی اسی پکاؤندیا چکھ لیا۔ اور میں نے جو سنا تھا اپنی ماں جی سے، بڑی خواتین سے، کمال سنا تھا۔ کہتے ہیں بیٹا چکھ کے پکایا تو کی پکایا، چکھ کے پکایا تو کی پکایا۔ جس ہنڈیا میں سے پکاتے ہوئے چکھ لیا جائے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور پھر چکھتے چکھتے آپ کو پتہ ہے جو شوہر ڈلوا کے لایا ہوتا ہے یا بھائی بوٹیاں اسپیشلی، چلو تو وہ تقسیم نہیں ہوتی، وہ ایک کے پیٹ میں جاتی ہیں، باقی بیچارے محروم ہی رہتے ہیں۔ ہم نے تو یہی شکوے سنے، اور پھر بعد میں کہنا کہ کھانے کو دل نہیں کر رہا، وہ نہیں جی بس ویکھ کے رج گئے ہیں۔ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اچھے میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں، اور اچھی مائیں، میں جو سمجھا رہا تھا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر عورت نہیں چکھ سکتی تو مرد کے لیے بھی کچھ ہے۔ ہم نے وہ بھی لوگ دیکھے ہیں جو ہنڈیا بنتے ہوئے کہتے ہیں مجھے مینوں پہلے مسالہ کاٹ دے پونی دا، تو کیا کریں؟ یہ تو ایک مثال ہے۔ اگر ہنڈیا کی یہ حفاظت ہے اور اس میں برکت رہتی ہے تو ہنڈیا بنانے والی بیٹی ہو، بہو ہو، بیوی ہو، بہن ہو، اس کی حفاظتوں کے نگران تے ٹکن بھی ایسی ہیں۔ اگر گھڑے پہ ڈھکنا نہ ہو اور پریشر کوکر پہ اس کا اوپر والا ڈھکن نہ ہو، کام نہیں کرتا۔ پریشر تبھی بنتا ہے، مینٹین تبھی رہتا ہے جب ڈھکنا درست ہے، اس کی ربڑ درست ہے، لیکیج نہیں ہے۔ لیکیج مرد میں ہو تو تب بھی گیا، عورت میں ہو تو تب بھی گئی۔ حیا کو لیک کرنے کے لیے شیطان نے جو چور رستے نکالے ہیں، ان میں سے ہمارے 12 مہینوں میں ہر دن تقریباً اب اوپن ہے۔ 12 مہینوں میں ہر دن۔ پہلے تو کچھ تہوار تھے نا، نیو ایئر نائٹ، پھر یہ بسنت فروری میں ہی ہوا ہے، پچھلے جمعے تھا جی، پھر بسنت آ گئی، ویلنٹائن آ گیا، جشن بہاراں آ گیا، اپریل فول آ گیا، معلوم نہیں کیا کیا۔ یہ تو چلے خاص ہے نا، ہم نے تو عید میلاد النبی کے نام پہ بھی یہ سب کچھ کر ڈالا ہے، معاف نہیں کیا۔ عید کے دن نائٹ، عید نائٹ، چاند نائٹ، چاند رات، مقدس ترین دن روزے رکھے ہوئے، مقدس ترین راتیں جو گزار کے آتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہم نے وہی مناظر اور وہی مظاہر ہمارے بازاروں میں کیوں کر کون رہا ہے؟ اب آئیے تھوڑا سا اس طرف، یہ تو تھے بڑے، کر کون رہا ہے؟ ہمارے نوجوان، ہمارے بیٹیاں، ہماری بیٹیاں کہتے ہیں کہ بیٹی کو تعلیم نہ ملے تو نسلوں میں جہالت، نسلوں میں نے بڑے بڑے جاہل دیکھے ہیں جو اپنی بیویوں کو گھر کی ملکائیں اور شہزادیاں بنا کے رکھتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے دیکھے کہ جو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے اپنی بیوی کو۔ کیوں؟ علم سے محرومی ہو تو جہالت نسلوں میں گئی، اور اگر تعلیم کے نام پہ دوپٹہ اترا، لباس اترا، بے حجاب ہوئیں،
حیا گئی تو پھر یہ بے حیائی اور فحاشی نسلوں میں گئی۔ جہالت میں نسب نامہ ختم نہیں ہوتا، جہالت میں اور جو مرضی ہو، آپ کسی ان پڑھ سے پوچھ لیں کدھر ہیں، وہ بے شک دیہاتی انداز میں، جاہلانہ انداز میں، گنوار انداز میں بولے فلانے دا، اسے اپنے باپ کا نام ادب سے لینا بے شک نہ آتا ہو، لیکن جس کا بتا رہا ہے اسی کا ہے، اسی کا ہے۔ پڑھ لکھ کر کے اگر حیا نہیں ہے، حیا ختم ہو گئی، اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء۔ یورپ میں جا کے کسی سے سوال کر کے یہ تو پوچھیے آپ کے ابو کون ہے، آپ کے ابو کون ہے، کیس تک بات جا سکتی ہے کہ آپ نے نفسیاتی طور پہ مجھے ٹارچر کیا ہے، جو چیز میرے پاس میسر نہیں، آپ نے مجھے اس کا کیوں پوچھا ہے۔ لوگوں آئیے لوٹیں، میں اپنے جوانوں سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے، ڈائیلاگز تو بڑے خوفناک ہوتے ہیں لیکن وہ میرا انداز نہیں ہے، لب و لہجہ نہیں ہے، باتیں بڑی ہو سکتی تھی۔ آج میری جو کلیکشن تھی وہ اتنی زخم بھری اور اتنے درد تھے کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ مجھے خود نہ صبح ناشتہ اچھا لگا، نہ چائے کا کپ اچھا لگا۔ کلیکشن ایسی تھی جو میرے وجود پہ، بیٹے اور بیٹیوں کے جسم پہ جو کٹ لگے ہیں، جو داغ ہیں، جو تکلیف ہے۔ ہر دن میں کیوں کہہ رہا ہوں 12 مہینے کا؟ کیونکہ 12 مہینے ہمارے بچے تعلیم کے لیے نکلتے ہیں، اور تعلیم کے نام پہ سب سے زیادہ جو خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، گھر سے لانے والے ڈرائیور سے لے کے وہاں ادارے میں موجود کلرکوں تلک، وڈیروں تلک، نگہبانوں تلک، نگرانوں تلک، مربین، اساتذہ، معلمین تلک، جب فصل کو باڑ کھانے لگ جائے پھر کون حفاظت کرے گا؟ اور جب نصاب ہی زندگی کی کتاب کے صفحے اجاڑ دے، جب نصاب ہی زندگی کے صفحات کو داغدار کر دے، صافی کون رکھے گا؟ ناراض نہ ہونا، مجبور ہیں ہم، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، وجود بھی گیا، اولاد بھی گئی، جوانی بھی گئی، پیسہ بھی لگایا، کسی اور کے بن کے تیار ہو کے جب آ کے سامنے آئینہ دکھاتے ہیں نا، پھر باپ آ کے روتا ہے، پروفیسر صاحب دعا کر دو۔ تب میں دعا کرنے کے قابل کیا ہوں، کیا کروں؟ رات 12:30 بجے ایک ماں نے اپنے بچے کا درد سنایا، سنا نہیں گیا۔ تعلیم، تربیت کے بغیر بیکار ہے۔ ہماری تربیتیں گھروں کے اندر جو ہیں وہ آپ اور میں، ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں، کوئی اور کر رہا ہے۔ انداز جو ہے برا لگتا ہے، لیکن کیا کریں، کانٹے سے کانٹا نکالنا پڑتا ہے، اور جب کانٹا نکالا جاتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے، چبھے ہوئے کانٹے نکالتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے، اور وہ تکلیف ایک مولوی صاحب ہی ہے، بس اور کوئی نہیں بچا۔ ویسے تو اللہ نے حیا ہر بندے میں رکھی ہے، انسان ہو حیا نہ ہو کیسے سکتا ہے، لیکن مجبور ہو کے دب گئے۔ اس حیا کے ایک ڈائیلاگ کو پڑھا، پوچھا جناب سنائیے 14 فروری کیسے گزرا؟ کہتے جی بڑا زبردست، آج ماشاءاللہ اتنے پھول لگے اور سارے یعنی یہ ہوا وہ ہوا۔ کہا یار زبردست، اتنے؟ کہا بس تھک گیا تھا، ابھی تو چانس تو اور بھی بڑے تھے۔ کہا اچھا یہ بھی خبر دیجئے کہ گھر میں آپی کو کتنے ملے، باجی کو؟ شرم کرو، میرے گھر کی بات، میری بہن ایسی نہیں ہے۔ کہا یار دونوں ایک ہی خون سے، ایک ہی باپ کی اولاد ہو، اگر وہ ایسی نہیں تو تم ایسے کیسے ہو گیا؟ یا دونوں ایک ہو یا پھر تکلیف ہوئی، پھر مسجد بری، پھر مدرسہ برا، پھر اس کو جو ہے حسد ہے، حسد نہیں ہے، خیر خواہی ہے، خیر خواہی ہے۔ آپ ہوں یا میں ہوں، نرسری ہے، جوانی میں بھرے باغ کو کوئی کاٹ کے دوسرا لے جائے تو اچھا نہیں لگتا، آبرو ہے، خاندان ہے، حسب ہے۔ جب میرے محبوب نے اپنے ایک مخالف کی بیٹی کو ننگے سر دیکھا تھا تو میرے محبوب نے تو اپنی ردا اتار کے ان کے سر پہ دے دی تھی، اور میرے محبوب کی تربیت میں جو جوان پلے تھے، جوان، حاتم تائی کی بیٹی،
مدینے سے یمن کا سفر چیک کرو کتنا ہے، گوگل پہ بیٹھنا، جا کر کے نقشہ دیکھنا، یمن کا سفر۔ جب یہ جوانوں کے گھیرے میں آئی اور نیچے سے آواز دی تو دوسری منزل کے اوپر بھائی تھا۔ جب اوپر سے دیکھا کہ بہن آئی ہے اور دشمنوں کے گھیرے میں اور نرغے میں ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ اس سے زیادہ اس بھائی کے اوسان کبھی خطا نہیں ہوئے تھے جس نے جنگیں لڑ چھوڑی تھی، سخاوت کی انتہا کر دی تھی بہن۔ مگر بہن اور عزت کی سخاوتیں نہیں ہوا کرتی۔ ہم کتنے سخی ہو گئے ہیں، ایزی موڈ، ٹھیک ہے وہ نہیں جی کوئی پرواہ نہیں۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ بہن عزت محفوظ ہے؟ کہا آپ غلط سوچ رہے ہیں، اتنی میری عزت کے پہرے دار ہوتے تو یوں آج اتنے لوگوں کے چنگل میں یوں نہ آتی اور تم سکون سے گھر میں نہ ہوتے۔ لیکن پھر بھی عزت کا خیال۔ کہا میں نے اپنی زندگی میں جو سنا تھا اس سے بڑھ کر کے دیکھا ہے۔ پیر اتنا باحیا ہے کہ جب تیرے سے میرے سر کا کپڑا نہ سنبھالا گیا، اس نے اپنی وہ عزت کی چادر میرے سر پہ رکھ دی ہے۔ اور جن جوانوں کو میرے ساتھ بھیجا ہے، میں جنگلوں میں سے بھی گزری، میں نے دن کی روشنیاں بھی دیکھی، رات کے اندھیرے بھی دیکھے، تنہائیاں بھی دیکھی، کسی نے میری طرف غلط نگاہ بھی اٹھائی ہو تو ایسے نہیں ہوا ہے۔ یہ تھے میرے باحیا نبی اور پیمبر، اور یہ تھی ان کی تہذیب۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میں ایک درد رکھ سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر کے شاید اس لگی ہوئی آگ کے اوپر میں مزید قطرے نہیں پھینک سکتا۔ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ماں باپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب اولادیں ساتھ نہ دیں، اور اولادوں کی اکیلے حفاظت نہیں ہوتی اگر ماں باپ بھی ساتھ نہ ہوں۔ آئیے اپنے دامن کو، اپنی عزت کو اور اپنی آبرو کو شیطان اور اس کے ہتھ کنڈوں اور اس کے چیلوں سے محفوظ رکھیں۔ عزت کے ساتھ اپنے گھر جا کر کے ہی رہنا، اسی میں سکون ہے، اسی میں آبرو ہے اور اسی میں قیمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنائے، جہاں کمی بیشی آ گئی اللہ معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔